آپ کے حضور گوہربار میں عطیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان بنائے۔ آج 14 شوال المکرم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سن 3 ہجری 15 شوال المکرم کو کفر اور اسلام کا جو دوسرا سب سے بڑا معرکہ ہے وہ مدینہ طیبہ میں احد کے دامن میں وقوع پذیر ہوا، جس کے اندر محبوب پاک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب از جان چچا جان جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت مبارکہ ہوئی اور آپ منصب شہادت عظمیٰ پر فیض یاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اہم منصب سے سرفراز کیا۔ آپ کے قبلہ محبت میں چند محبت کی باتیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر اعلی کلمت الحق جاری فرمائے، کیونکہ جو ذوات حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب از جان ذوات ہیں، ان کا ذکر کرنا دراصل حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چاہت کا ذریعہ ہے۔ آقا کائنات خوش ہوتے ہیں جب ان کے اپنوں کی جب بات کی جاتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، ایک انصاری صحابی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو میں نام کیا رکھوں؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تو سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین نام حمزہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس نام کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے نہ صرف اپنے چچا جان کے ساتھ محبت کو واضح کیا بلکہ قیام قیامت تک کے لیے واضح پیغام دیا کہ جناب امیر حمزہ کی محبت میری محبت ہے، میری محبت میری اولاد کی محبت ہے، اور میری اولاد کی محبت میری محبت ہے، اور میرے خاندان کی محبت میری محبت ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ کے والد ماجد جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے علاوہ مورخین کے نزدیک جناب حضرت سیدنا عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 11 بیٹے دیے تھے، جن میں راجح قول کے مطابق 2 حضور علیہ السلام کے چچا جان حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور آپ کے کلمہ نور سے متصف ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک جناب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر میں حضور علیہ السلام سے بڑے تھے، اور دوسرے چچا جان جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر میں حضور علیہ السلام سے 2 سال چھوٹے تھے۔ قرآن و سنت میں مسلمانوں کو جو تربیت دی گئی، مومنین کو جو تربیت دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی بات کرو اس کو پورا کرو، جب بھی کوئی عہد کرو اللہ کے حضور، اللہ کے رسول کے حضور، اس کو پورا کیا جائے۔
اور اس عہد کے متعلق کل قیامت کے دن وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ كَانَ مَسْئُولًا کے تحت اس کا سوال ہونا ہے، جو تم نے عہد کیا تھا اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ عذر شرعی کے بغیر اپنی بات سے مکر جانا اور پھر رات گئی اور بات گئی والا معاملہ بنا لینا، یہ اسلامی مزاج کے سخت خلاف ہے۔ بے وفائی تو عام لوگوں سے بھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب وعدہ کیا جائے اس کو وفا کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنا در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے۔ جب بندہ غیر اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیتا ہے، تو در حقیقت یہ ایک عہد ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کہ میں پوری زندگی فرما بردار رہوں گا، اطاعت شعار رہوں گا، اور اپنی مرضی کرنے کی بجائے دینی احکام کی بجا آوری کو سر انجام دیتا رہوں گا۔ کاش اللہ پاک ہمیں بھی ایسا جو عہد اللہ نے ہمیں عطا کیا اس کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جب عہد کرتے ہیں تو پھر عہد پہ پورا اترتے ہیں، جنہوں نے اپنے مالک کے ساتھ عہد کیا، پھر بغیر چیچراں کے، بغیر ایک چھوٹی سی رتی برابر بھی نہ ادھر نہ ادھر، جس طرح عہد کیا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا۔ اللہ پاک پھر ان کی خود تعریف کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو عہد کو پورا کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وعدہ بھی معمولی نہیں بلکہ جان دینے کا وعدہ کچھ صحابہ کرام نے اللہ کے حضور کیا، پھر جان دینے کے وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 میں ان کی تعریف اور توصیف کو اپنا پسندیدہ مشغلہ قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا، مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو سچا کر کے دکھاتے ہیں۔ ما عاہد اللہ، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا اس کو سچ سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ، اور جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی جان تک بھی تیرے رستے میں قربان کر دیں گے، یہ منت مانی تھی۔ من قضی نحبہ، پھر اپنی اس منت کو بھی کر گزرے۔ ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب موقع آئے اور ہم اپنے وعدہ کو وفا کرتے ہوئے اپنی جان بھی اللہ کے حضور اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے 1 انچ برابر بھی اپنے وعدے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب پیغمبر کی اس آیت مبارکہ کے اندر تعریف و توصیف کی کہ اگر کفار نے امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا دفاع کرتے ہوئے، ناموس رسالت کا پاس رکھتے ہوئے، اگر کافروں نے حضور علیہ السلام کی ذات پہ حملہ کیا تو ہم اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے۔ اور پھر جب احد کا مقام آیا تو اصحاب پیغمبر نے اپنی جانیں اللہ حضور علیہ السلام کی نالین کے واسطے، حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، حتیٰ کہ شہادت عظمیٰ کے درجے پر فیض یاب ہو گئے۔ ان اصحاب میں سے ایک مرد حر کا نام جس نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو وفا کر کے دکھایا، اس وعدے کو حق کر کے دکھایا۔ ایک شخصیت کا نام گورنر مدینہ، جنہیں حضور علیہ السلام نے کاشف الکرب کا لقب قرار دیا کہ مصیبتوں اور غموں کو حل کرنے والے، جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ہجرت کے 3 سال جب غزوہ احد وقوع پذیر ہوا تو جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرت اور شجاعت کی ایسی مثالیں
قائم کی کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو یہ جو آج ہمارے ہاں عہدوں کو سلامی پیش کی جاتی ہے، فوج کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے اور سلامی اور سیلوٹ پیش کیا جاتا ہے، یہ سب سے پہلے حضور تاجدار کائنات نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کے جنازے پر جناب حضور رسالت مآب نے حضرت امیر حمزہ کو سلامی پیش کی، جو آج تک قائم و دائم ہے۔ اس آیت میں جہاں جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ اور دیگر شہداء کی شان معلوم ہو رہی ہے، وہاں پر یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ دنیا و آخرت کی عزت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کرنے میں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا نہیں ہے تو اس شخص کی دنیا بھی بے آبرو رہتی ہے اور آخرت بھی بے آبرو رہتی ہے۔ افسوس، صد افسوس کا مقام ہے، ہم نے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آج ہم اپنے اس عہد کو، اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے۔ عددی اعتبار سے امت مسلمہ آج کسی سے کم نہیں ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں، اور پھر خیر سے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایٹمی ہتھیار کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہوا ہے، اگرچہ اس کے اپنے اصول اور قواعد اور ضوابط ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی، اچیومنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دور کی اٹھان عطا کی ہے۔ اس کے باوجود آج امت مسلمہ پر جو ذبح عالی کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ کاش جو عہد اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے جناب امیر حمزہ پاک نے کیا اس کا ذرہ ہمیں مل جائے، تاکہ ہم بھی سکون کا سانس لے سکیں، اور امت مسلمہ جو ذبح عالی کا شکار ہے، پریشانی اور لیت و لال کا شکار ہے، اس کو پھر سے بام عروج نصیب ہو جائے۔ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے ولادت کے اعتبار سے باختلاف روایت کچھ 5 سال کہتے ہیں، کچھ 2 سال کہتے ہیں، کچھ 3 سال کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت آقا کریم سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ کے سوانح عمری کے اندر آتا ہے کہ آپ بڑے نہایت اور حسین اور جمیل شخص تھے، پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ جس کا روب اور دبدبہ ہوتا تھا وہ جناب حضرت امیر حمزہ پاک کا تھا۔ بڑے قوی، مضبوط ترین شخص تھے اور بہت بڑے تیر انداز تھے جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ نے تیر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی جو صفت ہے بہادری اور شجاعت، اس سے آپ کو وافر مقدار میں مالا مال کیا ہوا تھا۔ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی مکہ کے اندر شیر تھے، اور جب اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد تو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہونے کا آپ کو لقب مل گیا۔ اعلان نبوت کے 6 سال جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، تو حضور علیہ السلام کی عمر پاک اس وقت 46 سال تھی جب جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت جناب حضرت عمر فاروق بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے 3 دن پہلے حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 35 سے 36 کے لگ بھگ تھی جب جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ آپ کو اعزازات کی دنیا میں بڑے بڑے اعزاز حاصل ہیں۔ آپ ایک تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، دوسرا جناب حضرت امیر حمزہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے آپ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں۔ ابو لہب کی لوڈی جس کا نام ثویبہ یا ثوبیہ آتا ہے، اس نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 دن دودھ پلایا، تو اسی حضرت ثویبہ کا دودھ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نوش کیا۔ اس اعتبار سے حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی ہوئے۔ اور تیسرا آپ کو مقام اور رشتہ یہ بھی حاصل ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اسلام لائے تو اس وقت 35 سے 36 لوگ دائرہ اسلام میں داخل تھے،
اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسی قوت عطا کی، پھر ساری زندگی آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ اعلان نبوت کے ٹھیک 7ویں سال جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاشرتی طور پر بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب کے اندر مقاطعہ کیا گیا، یا آپ باب الصفا سے باہر نکلیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان خطہ نور دکھایا ہے، جس کی زیارت آپ نے کی ہے، باب صفا سے آپ جو ہی باہر نکلتے ہیں تو ایک چھوٹا سا کھلا پڈال اور چھوٹی سی کھلی جگہ ملتی ہے جہاں پہ ماربل وغیرہ لگا ہوا ہے، اور اس کے آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو بیت الخلاء ہیں۔ یہ جس جگہ پر بیت الخلاء، یہاں پہ ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا، اور تھوڑا سا سامنے دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی جائے ولادت والی جگہ ہے۔ یہ جو بیچ میں یہ کھلا میدان ہے، یہاں پہ اس کے تھوڑا سا پچھلی جانب یہ جو ولادت گاہ والی جگہ ہے، اس سے پچھلی جانب حضرت علی المرتضیٰ کوہ علی ہے۔ اس کے ساتھ یہ سارا خطہ اس وقت شیب ابی طالب کہلاتا تھا، اور یہ جو کھلا پنڈال ہے یہاں پہ حضرت سیدہ جناب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر انور ہوتا تھا۔ تو 7ویں سال حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ کیا گیا، معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، تو جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے سب سے بڑے جرت مند بہادر ہونے کے باوجود، عرب پورا آپ سے ڈرتا تھا، اس کے باوجود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی الفت میں آپ نے بھی وہ 3 سال کا مقاطعہ برداشت کیا، اور حضور علیہ السلام کو مقاطعہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ 3 سال تک عرب کے لوگ حضور کے خاندان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھ سکتے، کوئی باہمی آپس کا تبادلہ خیال اور لین دین نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ وہ اتنا ستم پرسی کا دور تھا کہ بسا اوقات تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا تھا، اور پتے کھا کر بھی حضور کا خاندان گزارا کرتا تھا۔ پھر جو منشا خداوندی تھا، ٹھیک 3 سال بعد وہ مقاطعہ ٹوٹا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بائیکاٹ کا حصہ تھے۔ مدینہ آنے کی جب حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا، تو جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مہاجرین کے ساتھ شامل تھے، اور آپ نے یہ مہاجرین اول السابقین ہونے کا اعزاز بھی آپ نے حاصل کیا۔ غزوہ بدر ہوا تو سب سے پہلے 3 لوگ جو میدان عمل میں اترے، 3 انصاری لوگ حضور علیہ السلام کے حکم سے میدان میں آئے، تو مکہ کے لوگوں نے یہ کہتے ہوئے ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ پیچھے بھیج دیا کہ ہم مکہ کے سردار ہیں، رؤساء میں سے ہیں، لہٰذا ہمارے ٹکر کا کوئی آدمی ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے حکم سے جو شخصیت میدان عمل میں آئی وہ جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات تھے، اور تیسرے نمبر پر حضرت ابو عبیدہ تھے۔ اور اس وقت جناب حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں، آپ کے مقابلے میں ایک ہاتھ میں عتبہ آیا اور ایک ہاتھ میں شیبہ آیا، اور دونوں کافروں کے سرغنوں کو آپ نے فنار کیا۔ اور پھر یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے چھوٹے چھوٹے 2 مقاطعے ہوئے، جن میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنا کر اور لشکر کا جھنڈا جناب حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں میں تھما کر اس لشکر کی کمانڈ جناب حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں حضور علیہ السلام نے دی۔ اعلان نبوت کے 6 سال میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں تشریف فرما تھے، سیر اعلام النبلاء کے اندر اور دیگر البدایہ والنہایہ کے اندر اور دیگر تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صحن حرم میں آئے تو ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو آتے دیکھا، تو
ابو جہل تمتلا اٹھا غصے سے اور اس کے ہاتھ میں نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک ڈنڈا تھا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے ہوئے نا اس نے کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی. اور پھر یہاں تک ظلم اور ستم اور بربریت کا معاملہ ہوا کہ اس نے حضور علیہ السلام کے سر میں وہ ڈنڈا دے مارا اور آقا کائنات کا سر انور زخمی ہو گیا. حضور رسالت مآب کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی عددی قلت تھی, صبر کا حکم تھا. حضور علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کی, برداشت کرتے ہوئے صبر کرتے ہوئے حضور اپنے گھر تشریف لے گئے. جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کو مرہم پٹی کر رہی تھی. اس وقت جناب حضرت امیر حمزہ کا پسندیدہ مشغلہ جو تھا, ان کی معاشی طور پر گزر بسر جو تھی وہ یہی تھی کہ آپ شکار کرنے کے لیے تشریف لے جاتے اور پھر اسی سے کھانا پینا بھی ہوتا اور وہ بیچ کر اپنا گزارا بھی کرتے. عصر کا ٹائم تھا, جناب حضرت امیر حمزہ واپس آئے تو آج کی لونڈی نے جناب حضرت امیر حمزہ کو آتے ہوئے دیکھا. آپ کے ہاتھوں میں شکار کے وہ پرندے تھے, تو جناب حضرت امیر حمزہ کو پکار کے وہ لونڈی کہنے لگی کہ اے عرب کے سردار, اے ابو عمارہ, آپ کی کنیت تھی ابو عمارہ, آپ آنے میں لیٹ ہو گئے, اگر تھوڑی دیر پہلے آتے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. آج آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ آپ کے بھائی عمر بن حشام نے جو حال کیا ہے, لگتا یوں ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ محمد نعوذ باللہ معاذ اللہ, اس نے ابھارنے کے لیے کہا کہ لگتا یوں ہے کہ وہ ابو جہل سمجھتا ہے محمد یتیم ہیں, ان کا کوئی ولی وارث نہیں, کوئی پرسان حال نہیں, جس کا جو دل آتا ہے کرتا ہے. ابو جہل نے اتنا حضور علیہ السلام کو ستایا کہ زخمی کر دیا اور آپ کے سر انور کے اندر زخم تک آ گئے. حضرت امیر حمزہ کو جب ایموشنلی طور پر اس لونڈی نے تیار کیا تو آپ کے ہاتھوں میں جو شکار تھا وہ نیچے گر گیا. آپ نے کہا کہ میں ابھی جا کے خبر دیکھتا ہوں کون ہے جو محمد کو وارث سمجھے, نعوذ باللہ معاذ, میں ابھی جا کے خبر دیتا ہوں. حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں اس وقت کمان تھی اور آپ غصے اور جلال سے گئے اور ابو جہل کے سر پہ وہ کمان دے ماری اور جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور اس کے چیلے چماٹے جو تھے وہ دوڑ کر آپ پہ حملہ کرنے لگے. تو ابو جہل نے کہا خبردار رک جاؤ, جانتے نہیں ہو یہ پورے مکہ کا بہادر پہلوان ہے, تم سارے مل کر بھی آج اس کو نہیں روک سکتے. ابو جہل کہنے لگا اے امیر حمزہ, آپ مجھ سے یہ معاملہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ جانتے نہیں ہیں کہ محمد ایسے دین کی بات کرتا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا دین نہیں ہے, ہمارے بتوں کو یہ کہتا ہے, ہماری زندگی اس نے مفلوج کر کے رکھ دی ہے, کیا تو بھی اس کے خدا کو ماننے لگ گیا ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ نے اس وقت جذبات کے عالم میں کہہ دیا, ہاں میں بھی محمد کے دین کو مانتا ہوں, تو نے کیا سمجھ رکھا ہے محمد یتیم ہے, آج کے بعد خبردار ہاتھ تک نہیں اٹھانا ورنہ میں نے تیرے ہاتھ بھی توڑ دینے. حضرت امیر حمزہ یہ بات کر کے غصے سے آپ جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں آئے تو دیکھا جناب حضرت اماں جی حضور علیہ السلام کی پٹی کر رہی تھی. آتے ہی جناب حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اے بھتیجے محمد خوش ہو جائیں, میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے, ابو جہل کا سر بھی میں نے زخمی کر دیا ہے. تو اس وقت حضور تاجدار کائنات نے فرمایا چچا جان آپ کیا سمجھتے ہیں بدلہ لینے سے میں محمد خوش ہو جاؤں گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ابو جہل کا سر آپ نے پاڑ دیا ہے تو کیا میرا بدلہ پورا ہو گیا اور میں محمد خوش ہو جاؤں گا؟ حضرت امیر حمزہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد پھر آپ کی خوشی کس میں ہے؟ تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اگر مجھے آپ واقعتاً خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی مرحلہ ہے اور وہ ایک ہی صورت ہے, جس دین کی میں بات کرتا ہوں اس دین کو آپ قبول کر لیں, میں واقعتاً خوش ہو جاؤں گا. تو تاریخ دان کہتے ہیں کہ تاریخ طبری میں بھی یہی ملتا ہے, البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے بھی یہی لکھا, دیگر سیرت نگار دور حاضر کے سیرت پیر سید کرم شاہ الازہری نے ضیاء النبی کے اندر بھی یہی لکھا کہ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دین کی حمیت اور غیرت کی وجہ سے ابو جہل کو نہیں جانتا تھا, کیونکہ اس وقت تو آپ نے ابھی تک اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تھا. نبی سمجھ کر بدلہ لینے کی نیت سے ابو جہل کو نہیں ڈانٹا تھا,
بلکہ بھتیجا سمجھ کر ابو جہل کو ڈانٹا، بھتیجا سمجھ کر، اسلام کی محبت میں نہیں، بھتیجا سمجھ کر، بھائی کی محبت میں آ کر، اور حضور رسالت مات کی محبت میں آ کر ابو جہل کو ڈانٹا، لیکن رسول کائنات کا دفاع کیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ یہ صرف بات تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن قیامت تک اس بار الہ کا پیغام ہے، کائنات والے جو بھی رسول اعظم کے دفاع کی بات کرتا ہے، جو بھی مصطفیٰ کی عزت اور نموز کی بات کرتا ہے، یہ کام کوئی عام کام نہیں ہے، یہ مقصد کبھی رہتا نہیں جاتا، بلکہ اللہ ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ جس نے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے، آقا کی عظمت کے دفاع کے لیے ایک لفظ بولا، ایک لفظ سنا، حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے اظہار کے لیے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ عمل کبھی رہتا نہیں جاتا۔ حضرت امیر حمزہ نے بھتیجے کی محبت میں آ کر اس عمل کا اظہار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے امیر حمزہ، تو نے میرے مصطفیٰ اور میرے محبوب کی عزت اور ناموس کا دفاع کیا ہے، اللہ نے اس دل کے اندر اسلام کی محبت نازل فرما دی۔ اور پھر وہی وقت تھا جب حضور نے کہا نا، میں خوش تب ہوں گا جب جس دین کی میں بات کرتا ہوں آپ بھی اس دین کے ماننے والے بن جائیں۔ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر اے بھتیجے محمد، یہاں پہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْفَى مِنْكُمْ تَعْبُدُونَ الْحِجَارَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فرمایا وہ بے وقوف ہیں جو ایک خدا کے ہوتے ہوئے پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی اور رسول اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ آپ 6 سال بعد، اعلان نبوت کے 6 سال بعد حضرت امیر حمزہ آپ مسلمان ہوئے۔ ٹھیک 3 دن کے بعد جناب حضرت امیر المومنین فاروق اعظم بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر جناب حضرت فاروق اعظم کی ماں پہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل سچا دین ہے، ہماری آپ جو کتاب لائے وہ قرآن سچی کتاب نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بالکل وہ سچی کتاب ہے، آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ فرمایا میں بھی سچا نبی ہوں۔ پھر جناب عمر نے عرض کی، بندہ نواز پھر ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ آج عمر اسلام لا چکا ہے، امیر حمزہ اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں، آج ہم واضح اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ صدا تکبیر کی گونجی پہاڑوں میں، چٹانوں میں، فرشتے سننے آئے تھے زمین کے نعرے آسمانوں میں۔ جناب حضرت عمر پاک کی ماں پر حضور نے اجازت دی، فرمایا آج ہم خانہ کعبہ کے اندر 40ویں دن خانہ کعبہ کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور پھر اس وقت جب خانہ کعبہ کے اندر پہلی نماز باجماعت ادا کی گئی، صفیں بنائی گئی، تو صفوں کے آگے جو شخصیت پہرا دے رہی تھی وہ جناب فاروق اعظم کی شخصیت تھی، اور صفوں کے پیچھے جو شخصیت پہرا دے رہی تھی مسلمانوں کا، وہ شخصیت جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اعزاز حاصل ہے جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ جس وقت اسلام لائے تو پھر اپنی ساری زندگی پھر حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے گزاری۔ اللہ اکبر۔ کفار کی پھر جب حضرت امیر حمزہ اور جناب حضرت عمر اسلام لے آئے تو پھر ان کے ہوش بھی ٹھکانے میں آ گئے، اور پھر اپنی وہ کاروائیوں میں بڑے محتاط ہو گئے کہ اب امیر حمزہ اور عمر فاروق مسلمان ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اپنی ہر کاروائی جو ہے وہ بڑی محدود کر لینی چاہیے۔ آقا کریم جب مدینہ تشریف فرما ہوئے تو وہاں پہ مختلف قبائل تھے، یہودیوں کے قبائل تھے، عیسائیوں کے قبائل تھے۔ وہاں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو قینقاع، اس کے ساتھ بھی امن معاہدہ تھا، دیگر قبیلوں کے ساتھ امن معاہدے تھے، لیکن کافر کبھی کسی معاہدے پہ پورا نہیں اترتا، جو مرضی کر لیں۔ قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے، کافر مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ اپنے مطلب اور مقصود کے لیے اس وقت تک دوستی کو پکڑے گا جب تک اس کا مطلب پورا نہیں ہوگا۔ آج بھی ہمارے اسلامی ممالک کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو اس وقت بھی پیس معاہدے کی بات کر رہے ہیں، اور جو اس وقت بھی وقت کے فرعون کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی، اللہ نے آپ کو چاہے حسمت بنایا، اللہ نے آپ کو اس دور کی اٹھان عطا فرمائی۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، یہ کبھی کسی کے بھی یار اور دوست نہیں ہو سکتے، یہ صرف اور صرف اپنے مقصد کے پجاری ہیں۔
آج جہاں سے اسلام کی ہمیں رمق ملتی ہے، جہاں سے اسلام پھوٹا اور جہاں سے اسلام کا بام عروج اسلام کو نصیب ہوا اور ہوگا اور قیام قیامت تک جو اسلام کا مرکز ہے، وہ لوگ بھی آج ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات. قبیلہ بنو قینقاع کا اس کے ساتھ بھی امن معاہدہ تھا حضور علیہ السلام کا، اور دیگر یہودی قبائل کے ساتھ بھی، لیکن ان کی فطرت میں امن سے رہنا نہیں ہے. آج بھی نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھا اور قیامت تک نہیں ہے. نبی نے جو بات کہی وہ بات، دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو مرضی کر لے، حضور نے فرما دیا ہے یہ کبھی امن سے رہنے والی قوم نہیں ہے، یہ اپنے مقصد کے لیے معاہدے کرتے ہیں. تو حضور تشریف لائے مدینہ میں تو معاہدے ہوئے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے معاہدوں کو توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ معاہدے توڑ ڈالے اور پھر سرکشی پہ اتر آئے. غزوہ بدر کے بعد قینقاع نے بھی اپنے آج سے بے وفائی کی، تو آقا کریم نے انہیں بڑی محبت اور لجاجت والے معاملے سے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بدتمیزی پہ اتر آئے اور کہنے لگے کہ بدر میں آپ کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جن کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی، اب آپ کا اور ہمارا مقابلہ ہوگا، ہم بتائیں گے کہ جنگ کیا ہوتی ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اس قدر دھمکی امیز بات کی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے ساتھ اگر آپ کی لڑائی ہوئی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ لڑائی اور جنگ کیا ہوتی ہے. تو اس موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. فرمایا آل عمران کی آیت نمبر 12 ہے، کل للذین ان کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. اے حبیب آپ ان کافروں کو فرما دیں ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم اور تم سارے کے سارے جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وبئس المہاد اور جہنم جو ہے وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. پھر قبیلہ قینقاع کے اندر ہی ایک یہودی شخص نے ایک مسلمان خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکت کی. اس پر اس مسلمان شخص کو غصہ آیا، دوسرے دیکھنے والے مسلمان شخص کو غصہ آیا تو اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا، اور پھر سارے یہودی جمع ہو گئے اور اس غیرت مند مسلمان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. حالات اتنے سنگین ہوئے کہ آقا کریم نے پھر شوال 2 ہجری کے وسط میں لشکر ترتیب دیا، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس لشکر میں شریک ہوئے، اور جھنڈا اس وقت بھی جناب امیر حمزہ کے ہاتھوں میں تھا. قبیلہ بنو قینقاع کا جب محاصرہ کیا گیا، ٹھیک 15 دن یہ محاصرہ جاری رہا. 15 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اے محمد آپ جو فیصلہ کریں گے ہم وہ سارا فیصلہ قبول کریں گے. پھر اللہ کے حکم سے حضور تاجدار کائنات نے اس پورے قبیلے کو مدینہ بدر کر دیا، مدینہ سے باہر نکال دیا اور شام کی طرف انہیں جلا وطن کر دیا. یعنی اس وقت بھی جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے بدر کا میدان تھا چاہے قینقاع کا تھا، جناب حمزہ پیش تھے. اور پھر جو اللہ سے بات کیا تھا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں کہ اگر حضور کی عزت اور ناموس پہ بات آئی تو ہم اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے. پھر بالآخر شوال المکرم کی 15 تاریخ آئی 3 ہجری مدینہ طیبہ کے اندر، پھر میدان احد میں یہ مارکا سر انجام ہوا جس کو میں اور آپ غزوہ احد کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی شجاعت اور بڑی جرأت کا اظہار کیا. جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے 31 کافروں کو فنار کیا غزوہ احد کے اندر. میرا وہ موضوع نہیں کہ وہ اس کے اندر کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدل گئی، اور یہ وہ کیا معاملات تھے، اس کے پیچھے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا تھا غزوہ احد کے وقوع پذیر ہونے کا. میرا مقصد صرف حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی وفا کرنے کا ہے کہ انہوں نے کیسے وعدے کو وفا کیا اور حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے اظہار کے لیے اپنی جان تک بھی قربان کر دی. تو وہ 3000 کا لشکر لے کر یہود مکہ کے لوگ احد کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر آپ بھی احد کی جانب روانہ ہوئے. تو راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سرغنہ تھا، اس نے کہا کہ اے محمد
بدر میں آپ سردار تھے لہٰذا احد میں میں سردار ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی سرداری یہ تیرا میرا کھیل نہیں ہے، یہ سرداری تو اللہ کا معاملہ ہے، جس کو اللہ سرداری عطا فرما دے. اس نے دھمکی دی اگر آپ نے مجھے سردار نہ بنایا تو میں اپنے 300 لوگوں کو نکال دوں گا. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی جب مدینہ طیبہ سے آپ آئے نا، یہ سیدھا احد روڈ آ رہا ہے، تو احد روڈ پہ آئیں تو راستے میں ایک شاپ ہے 10 ٹائم کے نام سے، اس کے پیچھے ایک مسجد ہے جس کا نام ہی ذات الرقاع ہے یا اس کے ساتھ ملتا جلتا نام ہے. اس موقع پر حضور علیہ السلام نے پڑاؤ کیا اور اسی جگہ پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں اپنے 300 ساتھیوں کو باہر نکال رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان منافقین کی ضرورت ہی نہیں ہے، لے جاؤ سارے واپس. 700 لوگ پھر آگے بڑھے اور پھر یہاں تک کہ جب مارکا ہوا تو صحابہ کرام نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. ان میں ایک ذات جناب حضرت امیر حمزہ کی بھی تھی. آپ نے اس انداز میں شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے لڑ رہے تھے اور مسلسل کافروں کو فی النار کرتے رہے. 31 کافروں کو فی النار کیا. بالآخر جناب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے تیر لگنے سے آپ زخمی ہوئے اور پھر بدر کے لوگوں نے وہ جو کافر تھے اپنا بدلہ لینے ہوئے آپ کو اس انداز میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ آپ کے اعضاء کا مسئلہ بنایا گیا. جب یہ خبر حضور تاجدار کائنات تک پہنچی کہ آپ کے چچا جان شہید ہو گئے ہیں تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اس وقت، اور آپ اتنا روئے اور فرما رہے تھے ما فعل عمی، کوئی مجھے چچا جان کی بات سنائے. حضور اس قدر پریشان تھے اس وقت جناب جبریل حاضر خدمت ہوئے. یہ اعزاز بھی جناب حضور حضرت امیر حمزہ کو حاصل ہے. جناب جبریل حاضر خدمت ہوئے، عرض کی آقا آپ ذرا نظر تو آسمانوں کی جانب اٹھائیں، آج حمزہ نے جو شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، آج سے پہلے حمزہ صرف مکہ کے لوگوں کے اندر بہادر سمجھے جاتے تھے، آج حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز کیا اسد اللہ و اسد رسول. آج کے بعد حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں. اور آسمان کے کناروں پر 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کے کنارے پر آج جناب امیر حمزہ کا نام لکھ دیا گیا. اور پھر جب وہاں سے واپس پلٹے مدینہ پہنچے تو انصار کی خواتین اپنے اپنے شہیدوں پہ گریہ کر رہی تھیں. تو حضور تاجدار کائنات نے روتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج ہر شہید پر رونے والے ہیں. انصاری خواتین رو رہی تھی لیکن آج میرے چچا کے لیے رونے والی کوئی نہیں. جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی نا، پھر صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے اور جا کے کہا کہ خبردار آج کے بعد کوئی کسی پر نہیں روئے گا. اگر آج روئے گا تو سارے پورے مدینے کا مدینہ روئے گا تو جناب سیدنا امیر حمزہ پر روئے گا. پھر ساری خواتین جناب رسالت مآب کے چچا جان کے گھر میں حاضر ہوئی اور جناب حضرت امیر حمزہ پر گریہ کرنے لگی. پھر حضور علیہ السلام نے جب چچا جان کے گھر سے آواز سنی نا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے چچا پر رو رہی ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی حضور یہ آپ کی کنیزیں ہیں، انصاری خواتین ہیں جو آپ کے چچا جان پر گریہ زاری کر رہے ہیں. اس موقع پر تاجدار کائنات نے جو انعام کی برکھا عطا فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا رضی اللہ عنکن وعن اولادکن وعن اولاد اولادکن. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انصاری خواتین، خوش بختی اور خوش نصیبی تمہاری انتہا پہ ہے، اللہ تم سے بھی راضی ہے، اللہ تمہاری اولادوں سے بھی راضی ہے، وعن اولاد اولادکن، اور اللہ تمہاری نسلوں سے بھی راضی ہے. اور قیام قیامت تک حضور علیہ السلام نے یہ پیغام دیا جو حضور کے خاندان کی بات کرتا ہے، حضور کے خاندان کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کا بھی سبب بنتا ہے، اللہ کے رسول کی رضا کا بھی سبب بنتا ہے. جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کو بڑا پیار، بڑی محبت تھی، حتیٰ کہ باقی سب شہیدوں پر ایک ایک دفعہ نماز جنازہ ادا کی گئی، لیکن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک شہید لایا جاتا ساتھ جناب امیر حمزہ کا جسد اقدس بھی ساتھ رکھا جاتا. جناب حضرت امیر حمزہ پر ڈھیروں مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی جو کہ حضور علیہ السلام کا جناب امیر حمزہ سے محبت کا اظہار تھا. تو 15 شوال المکرم کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی شہادت کا دن ہے. آج بھی آپ کا جو مزار ہے وہ مرجع خلائق ہے، جنازہ سامنے تھا. پھر حضور تاجدار کائنات نے آج عہدوں کو چھوٹے چھوٹے قسم کے لوگ سلام کرتے ہیں،
امام الانبیاء ہو کر، سلطان کائنات اور سلطان زمن ہو کر حضور تاجدار کائنات نے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا السلام علیکہ یا امیر حمزہ. آپ بھی کہہ دیں السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، السلام علیکہ یا کاشف الکرب. حضور علیہ السلام نے جناب امیر حمزہ کو سلام کیا. کائنات کا چپا چپا حضور کی ذات پہ سلام پیش کرتا ہے اور جناب رسالت مآب جناب امیر حمزہ کو سلام پیش کرتے تھے. آج بھی جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جب جائیں تو علماء اور عرفاء کا کہنا یہ ہے آج بھی اگر جس کی کہیں پہ کوئی بات نہیں بنتی وہ جناب امیر حمزہ کے دربار پہ حاضر ہو جائے، اللہ اس کی ساری مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے. حتیٰ کہ امیر حمزہ عرفاء اور علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں آج بھی جس کی حاضری مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے وہ جناب امیر حمزہ کے تصدق سے ہوتی ہے. اگر کوئی حاضری کا خواہش مند ہے تو وہ جناب امیر حمزہ کو یاد کرے، انشاءاللہ حاضری ضرور ہوگی. اللہ آپ کی اور میری محبتوں کو سلامت رکھے.